بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. یہ لائٹ مجھے بہت پریشان کر دیا، تھوڑا احسان ہو سکے تو ہاں یہ سب سے اچھا ہے. اب مجھے کچھ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، ورنہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں دیواروں کو تقریر سنا رہا ہوں. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم آپ کے شہر لاہور میں 20 مارچ بروز اتوار سن 2022 میں آپ کی مسجد کون سا نام ہے؟ ابو ذر غفاری، جو ایک عظیم صحابی کے نام پر ہے، اس میں جمع ہے. اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی،
ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان آپ تک پہنچ چکا کہ اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے مقررہ وقت میں اپنے ہدف کو پورا کروں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اس کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے۔ یہ اسٹیج اہل حدیث کا اسٹیج، ہم میں اور دوسروں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم ایک منہجی جماعت، ہمارا ایک نظریہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، اور ان نظریات کی اساس اور بنیاد قرآن و سنت ہے۔ اس سے باہر ہم نہیں جاتے۔ ہمارا کوئی بھی بندہ، چاہے وہ چھوٹا عالم ہو چاہے وہ بڑا عالم ہو، کبھی کسی کو یہ دعوت نہیں دیتا کہ آؤ ہمارے مفتی کی بات مانو، آؤ ہمارے شیخ الحدیث کی بات مانو۔ بڑا فرق ہے۔ تو جب آپ کوئی باتیں سنتے ہیں، نظمیں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، آپ صرف سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں اور لفظوں پہ بالکل بھی غور نہیں کرتے، بالکل۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا یہ لفظ سبحان اللہ کہنے والا ہے یا استغفر اللہ کہنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نظم پڑھی گئی کہ خدا کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ مصطفیٰ چاہیے۔ مجھے بتائیے اللہ کا بعد بھی ہوتا ہے؟ اللہ کا بعد ہوتا ہے؟ بعد اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جائے۔ اب یہ کرسی کا بازو آ رہا ہے، یہاں کرسی ختم ہو گئی، اب یہ کرسی کے بعد۔ اللہ کی ذات کا کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا بھی ہے کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ ختم ہو جائے گی؟ اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں، اللہ کا بعد بھی کوئی نہیں۔ هو الاول، وہی اول ہے، وہی آخر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ آپ پتہ نہیں کیوں اپنے عقیدوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری دلیل شاعر نے جو کہا نہیں ہے، ہماری دلیل اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا وہ ہے۔ شاعر کیا ہے؟ شاعر تو قرآن کہتا ہے سرگرداں پھرتے رہتے ہیں وادیوں میں، ان کا کیا؟ ہاں اگر کوئی بات اچھی بات نظم کے انداز میں بھی کہی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظوں پہ غور تو کرنا چاہیے۔ میں گجرانوالہ میں ایک جگہ گیا، مجھ سے پہلے ایک خطیب صاحب کتاب فرما رہے تھے، بڑا بلبلہ انگیز کتاب، اور مجمع سارا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں چپ کر کے بیٹھا رہا، اور یہ بھی میں آج آپ پر یہ راز کھولوں، مولوی کے لیے دنیا میں سب سے مشکل ترین کام دوسرے مولوی کی تقریر سننا ہے۔ ہم جب سٹیج پہ پہلے آ بیٹھتے ہیں نا، پہلے، اور ہم سے پہلے کوئی مولوی تقریر کر رہا ہو تو ہم کڑتے رہتے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، یہ بات کیوں کر رہا ہے، یہ تو ہمارا سٹیج۔ اب وہ خطیب صاحب جوش خطابت میں 12 ربیع الاول کی رات، وہ جوش خطابت میں پنجابی کے انداز میں وہ کہہ رہا ہے کہ جس سال ہمارے نبی آئے وہ سب سالوں سے اعلیٰ، جس مہینے میں ہمارے نبی آئے وہ سب مہینوں سے اعلیٰ، جس دن ہمارے نبی آئے وہ سب دنوں سے اعلیٰ۔
پھر وہ جس گھنٹے، جس لمحے، جس منٹ، سیکنڈ تک پہنچا کے اس نے دم لیا، وہ سارے سیکنڈ سب سیکنڈوں سے اعلیٰ وغیرہ وغیرہ۔ جب میری باری آئی میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے لوگوں سے سوال کیا اور کچھ بھی میں نے ذہن نہیں بنایا، ایسے خود سے سوال کیا کہ اہل حدیثو ایمانداری سے بتاؤ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ چلو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان المبارک، بچہ بچہ جانتا، انہوں نے بھی یہی کہا رمضان المبارک۔ تو میں نے کہا جب اس نے یہ کہا کہ جس مہینے میں ہمارا نبی پیدا وہ سب مہینوں سے اعلیٰ ہے، تم کہتے تھے سبحان اللہ، تمہیں سبحان اللہ تو وہ نہیں استغفر اللہ کہنا چاہیے تھا۔ اس لیے اسلام کی غلط تعبیر پیش ہو رہی ہے، یہ بریلویوں کا سٹیج نہیں ہے کہ نبی کی تعریف میں ہم بہتے چلے جائیں اور قرآن کی دھجیاں بکھیرتے چلے جائیں، حدیث کی دھجیاں بکھیرتے چلے جائیں۔ یہ اہل حدیث کا سٹیج، ذمہ دار سٹیج، یہاں جو بات ہو ذمہ داری سے، اس بات کے پیچھے آپ کے پاس پروف ہو، بے شک آپ بیان نہ کریں لیکن آپ کے پیچھے وہ موجود ہو۔ میں نے دوسرا سوال کیا، میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ کہنے لگے پیر کے دن۔ میں نے کیا ایمانداری سے بتاؤ دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ جمعہ۔ اب میں نے کہا میں نے تو آپ کو نہیں کہا نا، آپ خود اپنی پرانی معلومات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے کہ پیر کا دن افضل ہے تو آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اور ایک تو سبحان اللہ کی تو پنجاب والوں کو حیضہ ہوا ہے، حیضہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا بیماری میں، پھر آگے پیچھے اوپر نیچے وہی نکلتی ہے بات، یہ حیضہ نہیں کرو۔ سبحان اللہ ایک مقدس اور پاکیزہ جملہ ہے جو اللہ کا ذکر ہے، اسے اس طرح لا یعنی اور واہیات اور غلط باتوں پہ نہیں نکالو، استعمال کرو، یہ تو استغفر اللہ کا معنی۔ میرے بھائی جس رات وہ نبی پیدا ہوئے وہ سب راتوں سے اعلیٰ، میں نے کیا مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے اعلیٰ ترین رات کون سی ہے؟ سب اہل حدیثوں نے کہا لیلۃ القدر۔ تو میں نے کہا نبی کریم لیلۃ القدر میں پیدا ہوئے؟ نہیں، تو پھر وہ اعلیٰ کیسے ہوگا؟ یہ فرق دیکھو، سب کو جھوٹ جچتا ہے، سب کو جھوٹ جچتا ہے، اللہ کی قسم اگر نہیں جچتا تو اہل حدیث کو نہیں جچتا۔ ہمیں جھوٹ نہیں جچتا، اور جھوٹی تعریف ان کی ہونی چاہیے جن کی حقیقی کوئی تعریف ہی نہ ہو، اور جن کی سچی اور حقیقی تعریفوں سے قرآن و سنت بھرا ہوا ہو۔ اس کے لیے ہمیں جھوٹ کی آمیزش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایک ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار فرد بن، اہل حدیث کا عالم ہو، اہل حدیث کا عام آدمی ہو، عقیدہ اس کا اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ کسی مشرک طبقے کا بڑے سے بڑا آدمی بھی اسے گمراہ آپ کے عقیدے میں وہ پختگی ہونی چاہیے۔ یہی تو ہمارے زوال کا سبب ہے، سب سے بڑا زوال کا سبب ہی یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا چھوڑ دیا۔ آپ بہترین خطیب بننے کے لیے کیا چیز ہے؟ باب سمسام کے اشعار آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر اشعار نہیں، آپ پورے قرآن کے حافظ ہیں، پوری بخاری کے حافظ ہیں، آپ بیکار ہیں، آپ بیکار۔ آپ نے یہ عزت کی قرآن و سنت کی، آپ نے یہ عزت کی قرآن و سنت کی، آپ مدارس بنا رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری، لوگ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ کو پیسہ دیتے ہیں۔ آپ کو جب پیسہ دیتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے اس پیسے کا مصرف آپ صحیح کریں، قرآن و سنت کی آپ یاری کریں۔ یقین مانیے آپ کو ہاتھ بھی نہیں پھیلانا پڑے گا، اللہ رب العالمین آپ کو غیب کے خزانے سے ایسا نوازے گا کہ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ اتنا بڑا جامعہ کیسے بن گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں۔
اللہ مدد کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی مسجد نبوی بنائی تھی, چھوٹی سی, جس کی چھت بھی کھجور کی چھڑیوں کی, پلر بھی کھجور کے تنے کے, اور کبھی بارش ہوتی تھی چھت ٹپکتی تھی, چٹائیاں اتنی چھوٹی تھیں, اللہ کے رسول سجدہ کرتے کیچڑ ماتھے پہ لگ جائے. اور آج دیکھو اس مسجد نبوی کی شان, آج کیا شان ہے اس مسجد کی شان دیکھو. یہ کس چیز کی برکت ہے؟ اس اخلاص کی برکت ہے جو اللہ کے رسول نے جس اخلاص کے ساتھ پہلی اینٹ اس مسجد کی رکھی. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ, جس کی بنیاد اللہ نے تقوی پر. ہم تو اسی رسول کے ماننے والے ہیں نا. صرف ہمارا نبی اشتہاروں پہ یہ لکھنے کے لیے رہ گیا ہے کہ امام اعظم محمد رسول اللہ, امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس, اور ہمارے دل میں ان کی کوئی عظمت نہ ہو, ان کی سنتوں سے کوئی محبت نہ ہو, سنتوں سے کوئی پیار نہ ہو. میرے بھائی, آپ کے ادارے کے اساتذہ یہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ طلباء کو تعلیم نبوی دیں, معاشرے کو وہ چیز دیں جو آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. ایک چھوٹی سی کتاب ہے ریاض الصالحین کے نام سے, جو نئے نئے خطیب ہیں نا ان کو میرا مشورہ ہے, خدا کے لیے اس کتاب کو آپ یاد کریں. ریاض الصالحین ٹاپک بناتا ہے, چھوٹے چھوٹے عنوان بناتے ہیں, اور پھر پہلے قرآن اس موضوع کے مطابق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں, پھر حدیث رسول پیش کرتے ہیں, اور پھر کچھ صحابہ کرام کی مثالیں اور اس طرح کی چیزیں. بہترین بنے بنے خطبے آپ کو ملیں گے اس کتاب, اور ایسے تیار خطبے اور مغز, چونکہ قرآن کی آیات سے آپ کا خطبہ لبریز ہو, نبی کی احادیث سے لبریز ہو, صحابہ کے عمل زندگی سے لبریز ہو, اس سے زیادہ پر مغز خطبہ اور کیا ہوگا, کیا ہوگا. میرے بھائی, اپنے مزاج کو تبدیل کیجیے, اپنے مزاج کو تبدیل کیجیے. رسول اللہ دیکھیے, آج ہم آتے ہیں واز کرتے ہیں, لوگ ہمیں ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں, کراچی سے یہاں بلایا ہے, گاڑی پہ لے آتے ہیں, کہیں پھول بھی ڈالتے ہیں, اچھا کھلاتے ہیں, اچھا پلاتے ہیں, میٹھا بھی کھلاتے ہیں, سلونا بھی کھلاتے ہیں, ہماری توقع سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. پھر ہم لوگوں کو وہ نہ دیں جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو ہم بھی اللہ کے ہاں مجرم ہیں. آپ لوگوں نے میرا منہ دیکھنے کے لیے نہیں بلایا, منہ تو آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ لیتے تھے. آپ نے جو خرچہ کیا میرا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں کیا. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو دیکھ جائیں. اب آپ فرق دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف والوں نے نہیں بلایا, کوئی ٹکٹ نہیں دی, آپ خود گئے, کھانا بھی نہیں کھلایا, آپ بھوکے پیاسے رہے, کوئی انہوں نے خدمت نہیں کی, اتنی بھی عزت نہیں کی کہ 2 منٹ رک کر آپ کی بات ہی سن لیں. انہوں نے اتنا بھی عزت نہیں. آپ واز کرتے ہیں, وہ پتھر مارتے, وہ پتھر مارتے, آپ لو لہان ہو جاتے ہیں. پھر اپنے نبی کا ظرف دیکھیں, اہل حدیثو اپنے نبی کا ظرف دیکھو, وہ پتھر مارتے ہیں, جبریل امین آتے ہیں, اللہ کے رسول, اللہ کہتا ہے آپ اگر بتاؤ, اگر چاہو تو طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں نا, اور بیچ میں طائف کا باد ہے, اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ, اگر آپ چاہو تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو, اور ان پورے اہل طائف کو بیچ میں ایسے پیس دوں جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گیہوں پیس جاتا ہے, آٹا بنا کے رکھتا. مگر آپ کے نبی کا ظرف دیکھیں, دل دیکھیں,
انسانیت سے محبت دیکھیے. آپ فرماتے ہیں اللہ جب تو ان کو پیسنے پر قادر ہے ان کے دل پھیرنے پر بھی تو قادر ہے. تو ان کو پیسنے کے بجائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، ان کو پیسنے کے بجائے ان کے دل پھیر دے، ان کے دلوں میں میری قدر و منزلت ڈال دے. یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، یہ دوزخ میں جانا چاہتا ہوں، میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ جنت سے بھاگنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اپنا محسن سمجھتے ہی نہیں. اللہ کے حبیب نے ان کے لیے دعائیں کی. لیکن وہ لوگ آپ کے واز پر آپ کو پتھر مارتے تھے، ہمارے واز پر لوگ ہمیں دیسی مرغے کھلاتے ہیں. آخر ہمارے اور ان کے واز میں کچھ فرق تو ہے نا، کچھ فرق تو ہے نا کہ رسول اللہ کو پتھر پڑے اور ہم وہی واز کریں تو ہمیں مرغے کھلائے جائیں. فرق تو ہوگا نا. وہ فرق کس بات سے؟ آپ لگی لپٹی نہیں کہتے، مجمع کو دیکھ کر بات نہیں کرتے تھے کہ یہاں کس چیز کو پسند کرنے والے. آج کا خطیب کیا دیکھتا ہے تو یہ بتا دو کہ یہ سارا محلہ سود خوروں کا ہے، سارا محلہ سود خوروں کا ہے. 2 گھنٹے تقریر کرے گا لیکن سود کے خلاف ایک مسئلہ بھی بیان نہیں کرے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ محلہ سود خوروں کا ہے، میں نے سود کے خلاف بولا تو یہ ٹکا بھی نہیں دیں گے، یہ ٹکا بھی نہیں دیں گے. جس مسجد میں نمازی ان کو نمازیوں کو یا خاص کر انتظامیہ کو کوئی بھی گناہ کی لت ہو، ان کے کاروبار میں کوئی خرابی ہو، ان کے بزنس میں کوئی خرابی ہو، اس جگہ کا جو خطیب ہے اس مسئلے کو کبھی بیان نہیں کرے. کیوں؟ مجھے ہٹانا دے، مجھے ہٹانا. میرے بھائی عزت انتظامیہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، عزت اللہ کے ہاتھ میں. آپ ایک مسجد سے نکالیں گے آپ کے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ آپ کو کس جگہ پہنچا. قاری سدیس نے، عبد الرحمن سدیس نے کبھی بچپن میں سوچا ہوگا کہ میں امام کعبہ بنوں گا؟ کبھی سوچا ہوگا؟ لیکن خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میری ماں مجھے بچپن میں جب میں شرارتیں کرتا تھا، اماں کو تنگ کرتا تھا، تو میری ماں مجھے یہ کہا کرتی تھی تنگ آ کر کہ جا عبد الرحمن اللہ تجھے کعبے کا امام بنا، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا. میری ماؤں سے بھی درخواست ہے غصے میں بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا، ہمیشہ اچھے کلمے منہ سے نکالا کرو، کیا پتا وہی گھڑی قبولیت کی ہو اور اللہ رب العالمین کو وہ جملے پسند آ جائے اور وہ قبول بھی کر دے اور اللہ آپ کو ویسا بنا دے جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے مانگا ہے. میرے بھائی جلسوں کی قیمت جب وصول ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو فکر دے کر ذہن سازی کرتے، فتوے بازی نہیں، ذہن سازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام سے مسجد بھری. ایک نوجوان جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایک نوجوان مجلس میں کھڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوا، مجھے ایک گناہ کی بڑی عادت، میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا. آپ سے صرف اتنی التجا ہے، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا، آپ مجھے صرف اس گناہ کی اجازت دے دیجیے، بس باقی آپ جو کہیں گے میں مانوں گا، صرف اس گناہ کی اجازت دیجیے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ مجھے زنا کی عادت ہے، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. مسجد نبوی میں
اجازت مانگ رہا ہے اس رسول سے جو زنا کو حرام کرنے آیا ہے، اس رسول سے اجازت مانگ رہا ہے۔ صحابہ کو غصہ ہے، وہ جو کھڑا ہوا تھا نا، اس کے قمیض کا دامن جو نیچے لٹک رہا تھا، صحابہ غصے سے اس کے قمیض کے دامن کو پکڑ کر نیچے کی طرف جھٹک رہے ہیں کہ بیٹھ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ادھر آ۔ وہ قریب آیا، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا بڑی شفقت سے، جیسے ایک مہربان باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو کوئی نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے فتویٰ نہیں لگایا تو کافر ہے، تو زانی ہے، تو شرابی ہے، اس کی ذہن سازی کی۔ آپ نے کہا دیکھ، جس گناہ کی اجازت تو مجھ سے مانگتا ہے، اگر اسی گناہ کی اجازت کوئی اور شخص مانگے اور اس کا ارادہ ہو وہ تیری بہن، تیری ماں، خالہ، پھوپھی، بیٹی، آپ نے سارے محرم رشتے گنوائے، ان کے ساتھ اس کا برائی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ مجھ سے اجازت مانگے، تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ وہ تو تیش میں آ گیا، یا رسول اللہ میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، گویا میں تو اس کو جان سے مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھ، جب تو کسی کے پاس مجھ سے اجازت لے کر گناہ کے ارادے سے جائے گا، جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی یا خالہ ہوگی۔ تیرے رشتے تو رشتے ہیں، دوسروں کے رشتوں کی کوئی عزت نہیں۔ اب اس کو بات سمجھ میں آ گئی، تیر نشانے پر لگ گئے، شرم سے اس نے سر جھکا لیا۔ اب آپ نے ایک اور کام کیا، جو کام آج اہل حدیثوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک کام ہے جو اہل حدیثوں نے مستقل بنیادوں پر چھوڑ دیا۔ پتہ ہے وہ کون سا کام؟ کوئی بتائے گا کون سا کام جو ہم مستقل چھوڑ بیٹھے؟ وہ ہے دعا۔ ہم دعا نہیں کرتے، جو دعا کر لے تو اس کو کہتے بدعتی، یہ نئی بدعت شروع کر دیں۔ ہم دعا نہیں، مسجد میں نہیں مانگتے تو گھر میں بھی نہیں مانگتے، مانگتے ہی نہیں ہیں، مانگنے کی عادت ہی نہیں۔ میں بھی کہہ دیتا ہوں، اکثر دوست ملتے ہیں نا، قاری صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، میں کہتا ہوں دعا تو ہم کرتے ہی نہیں، تمہیں کیا یاد رکھے؟ ہم اپنے لیے نہیں کرتے، تیرے لیے کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دعائیں دی، 3 دعائیں۔ جو کام کسی تدبیر سے نہیں ہوتے نا، پھر وہ کام دعاؤں سے ہوتے، بشرطے کہ بندہ دل سے مانگے۔ اللہ کے حبیب نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا اور 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس نے اب تک جو بھی گناہ کیا تو اسے معاف کر۔ دوسری دعا دی، طہر قلبہ، اللہ اس کے دل میں جو گناہوں کی غلاظت ہے اس کے دل کو اس سے پاک کر۔ تیسری اور آخری دعا دی، احسن فرجہ، اللہ آئندہ کے لیے اس کی آبرو کی تو حفاظت فرما۔ ان 3 دعاؤں کا اس بندے کے ذہن پر اتنا اثر ہوا، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی راہ چلتے ہوئے اوپر کی طرف ادھر ادھر تانکا جھانکی یا زنا کا ارادہ کرنا تو دور کی بات،
ہم نے راہ چلتے ہوئے اسے کبھی نظر اوپر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی نظریں ہمیشہ کے لیے جھک گئی۔ نبی کریم نے ذہن سازی کی، ہمارے جو اصل زوال کے اسباب ہیں، ہم تعلیمات نبی کو چھوڑ بیٹھے، ان طریقوں کو چھوڑ بیٹھے جو طریقے ہمارے بنانے کے لیے، ہمارے سنوارنے کے لیے، ہمارے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اے مسلمانوں، پروردگار عالم کا تم سے وعدہ ہے، ایمان تم دکھا دو، دنیا کی کامیابیاں کامرانیاں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ارے تم ہی بلند و بالا رہو گے، اللہ کا وعدہ ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ رب العالمین قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، دنیا میں آخرت میں صرف تین کے لیے عزت ہے، ایک سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے لیے عزت، دوسرا فرمایا اس کے رسول کے لیے عزت ہے، تیسرا فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو ان دونوں کو مانتا ہے اس کی عزت۔ چوتھے کی کوئی عزت اللہ نے نہیں رکھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اس لیے فرمایا انتم الاعلون، ارے تم ہی اونچے رہو گے، تم ہی کمال پر رہو گے، تم ہی ترقیاں پاؤ گے، تم ہی عزتوں کے وارث بنو گے، جنت کے دروازے پر بھی جاؤ گے تو جنت کے دروازے پر استقبالیہ کمیٹی جو رب العالمین نے فرشتوں کی شکل میں تمہارے استقبال کے لیے کھڑی کر رکھی ہے، سب سے پہلے تمہارا استقبال کرتے وقت جو تمہارے کانوں میں رس گھولتا جملہ ڈالیں گے وہ یہ ہوگا سلام قولا من رب الرحیم۔ اے اللہ کے نیک بندو، رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ دنیا میں ان خوش نصیبوں جیسا اور کوئی خوش نصیب نہیں جسے رب العالمین اپنے سلام پیش کرے، جیسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رب العالمین کا سلام آیا کرتا، جبریل امین آتے اللہ کے رسول کو سلام کرتے، پھر فرماتے خدیجہ سے کہو اس کا رب اسے سلام کہتا۔ ایسا ظرف پیدا کیجئے، ایسا مزاج پیدا کیجئے، ایسی فکر پیدا کیجئے، رب العالمین دنیا بھی تمہارے ہاتھوں میں تھما دے، آخرت کا بھی آپ کو وارث بنا دے، دودھ کی نہروں کا وارث بنا دے، شہد کی نہروں کا وارث بنا دے۔ اللہ رب العالمین جنتوں میں آپ کو وہ ٹھاٹ باٹ دینے والا ہے، دنیا میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا ٹھاٹ باٹ، آپ کی جوانی سدا رہنے والی، آپ کا حسن سدا رہنے والا، آپ کی صحت سدا رہنے والی، آپ کی جنت کی نعمتیں سدا رہنے والی، نہ کبھی بڑھاپا آئے، نہ کبھی بیماری آئے، موت کو بھی جنتیوں کے سامنے رب العالمین دمبے کی شکل میں ذبح کر دے گا اور یہ خوشخبری سنائے گا آج کے بعد تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ابدی لا زوال زندگیاں، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
نبی کے کرام کو ہم نے چھوڑا، آپ کے فرمان کو ہم نے چھوڑا، اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی ہمارے قرآن سے منہ موڑے گا، ہمارے قرآن کو پیٹ کرے گا، ہمارے قرآن سے پلٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا، ہم دنیا میں سب سے پہلی سزا اسے یہ دیں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کو چھوڑنے والے کی سب سے پہلی سزا یہ ہے اس کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کے روپوں کی قیمت گر جائے گی، آپ پائی پائی کو ترسنا شروع ہو جائیں گے۔ جب معیشت کی بدحالی آتی ہے، دنیا کی ہر شے مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے، ایک انسان سستا ہوتا ہے، باقی ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور آخرت میں کیا سزا دوں گا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم جب انہیں اٹھائیں گے، ان کی قبروں سے نکال کر انہیں میدان محشر میں کھڑا کریں گے۔ فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ سے شکایت کرے گا لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، میری تو خوبصورت کالی نیل گائے جیسی آنکھیں تھی، لوگ میری آنکھوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے، میری آنکھوں پر غزلیں بنایا کرتے تھے، ہرن جیسی میری آنکھیں، لوگ میری آنکھوں کی وجہ سے میرا نام غزالہ رکھا کرتے تھے، میری آنکھیں تو بڑی خوبصورت، آج تو نے انہیں بے نور کر دیا، آج یہ دیکھنے والی نہیں رہی، آج تو نے مجھے اندھا کر دیا۔ اللہ جواب دے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، ارے ہمارا قرآن تیرے پاس آیا تھا، تو نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، آج ہماری رحمت نے تم سے منہ موڑ لیا، اس وجہ سے ہم نے تمہیں اندھا کر دیا۔ یہ سارے ہماری پستی اور زوال کے اسباب ہیں، ہم قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، دکان پہ آج ہمارا دل لگتا ہے، نہیں لگتا تو مسجد میں نہیں لگتا، جس کو اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، آج سب سے بدترین جگہ میں ہمارا دل لگتا ہے، سب سے بہترین جگہ میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ کسی عربی شاعر نے کہا المنافق فی المسجد، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص والمؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، اور مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، مچھلی کا اس کی زندگی ہی پانی۔ پھر آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھتا ہے ایک نماز کے بعد، مثلا ظہر کو آیا، عصر تک بیٹھا، صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ میں عصر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے جاؤں، بے شک بیٹھا ہوا کچھ نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ لکھو یہ ظہر سے لے کر عصر تک نفل ہی پڑھتا رہا، یہ نماز ہی پڑھتا رہا، یہ نماز میں رہا ہے، جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد سے جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، اور بار بار
اس کا گھڑی دیکھتا ہے بار بار کہ بھی کہیں مغرب کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، عشاء کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، بار بار گھڑی دیکھتا ہے۔ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ فرمایا تم گواہی دو کہ یہ شخص مومن ہے، یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ آج ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں آئیں گے، یہ پوچھیں گے خطبے کا ٹائم نہیں پوچھیں گے، جمعے کی نماز کا کیا ٹائم، تاکہ اس سے پہلے نہ بھولے سے آ جائے مسجد میں۔ خطیب جب خطبہ شروع کرے گا، مسجد میں 2 انتظامیہ والے، ایک مؤذن، 1-2 بندے بابے بوڑھے جن کو گھر والے نہیں بیٹھنے دیتے کھانسنے کی وجہ سے، بس وہ بیٹھے ہوں گے۔ خطیب خطبہ کرے گا، شروع کرے گا، پھر لوگ ایستا 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 آنا شروع ہو جائیں گے، اور ادھر خطیب کے منبر سے نیچے اترنے کا ٹائم ہوگا، پھر مسجد کا حال بھرے گا۔ اور پھر وہی بندہ اگر خطیب نے یہ دیکھ لیا کہ یار یہ بیچارہ ابھی بیٹھا ہے، چلو میں تھوڑا 2 منٹ اس کو اوپر سنا دوں، تو وہی پھر خطیب کو گھڑی دکھائے گا کہ ٹائم ہو گیا۔ یعنی اس کا مقصد ہوتا میں آیا نماز کے لیے ہوں، تو پھر بھی مجھے سنا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی خطیب کا قصور ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرے، انہیں وقفے سے ایک جمعہ چھوڑ کر پھر یاد دہانی کرائے کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب خطیب منبر پہ آتا ہے اس سے پہلے مسجد کے گیٹ پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے، ایک قلم ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے بندہ اس کا نام لکھتے جاتے ہیں۔ اب کتنے خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ وہ رجسٹر جب اللہ کے پاس جاتا ہوگا، سب سے پہلے اس بندے کا نام ہوتا ہوگا، اللہ کی نظر سب سے پہلے اس بندے کے نام کے اوپر پڑتی ہوگی، اور ہر جمعہ اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگا۔ اب جو پہلے آتے ہیں ان کا نام اوپر لکھ لیں، ان کو اونٹ کی قربانی کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں گائے صدقہ کرنے کا، بعد میں بکری، بھیڑ، حتیٰ کہ مرغی، حتیٰ کہ انڈا صدقہ کرنے کا۔ پھر جب خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے، جسے آپ خطبے والی اذان کہتے ہیں، جسے حنفی دوسری اذان کہتے ہیں، وہ جب اذان دیتا ہے، گیٹ والے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے، قلم بند کر کے صف پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس رجسٹر ان کا نام نہیں ہوتا، ان کا نام ہی نہیں ہوتا۔ خطیب کی ذمہ داری ہے، آپ کبھی کراچی میں آئیں تجربے کے طور پر، جس مسجد میں میں جمعہ پڑھا، میرے منبر پہ آنے سے پہلے مسجد کا حال اور برآمدہ بھرا ہوا تھا، اور یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کہنا ہم لوگوں کو یاد دلاتے رہتے۔ ایک وقت میرا بھی ایسا تھا، ہم جاتے تھے مؤذن اور 2 انتظامیہ کے بندے بیٹھے ہوتے، میں نے کہا جی میں لوگ آئیں تو خود بولے لوگ آئیں گے ہی نہیں جب تک آپ خطبہ شروع نہیں کریں گے۔ میں نے پھر یہ لوگوں کو سنانا شروع کیا، الحمدللہ اللہ نے عزت۔ خطیبوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو وہ دیں، نالج دین دیں، سنتوں کی تعلیم دیں، قرآن و سنت سے آگاہی دیں، صرف نعتوں اور قوالیوں پہ نہ رکھیں۔ خدا کے لیے اس پیٹرن کو چینج کریں۔ نعتیں اور قوالیاں دین نہیں ہیں، دین اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان۔ ہاں آپ کا دل کرتا ہے نا آپ قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، اللہ منع تو نہیں کرتا، اللہ تو خود کہتا ہے من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ جو سارا زور باب سمسام پہ لگاتے ہیں وہ آپ قرآن کی صورتیں یاد کرنے پہ لگاتے ہیں، کچھ احادیث یاد کرنے پہ لگاتے ہیں، اور وہ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے گا جی قرآن کی یہ آیت غلط ہے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن نعتوں میں اور قوالیوں میں تو 100 بندہ کیڑے نکال لے گا اور آپ کے پاس اس کا جواب بھی نہیں۔ قرآن میں تو کوئی کیڑا نکالے گا تو اس کا اپنا ایمان نہیں رہے گا۔ تو آپ ایسی چیز بیان کرو، لوگوں کو ایسی چیز دو
جو بالکل ایک اتھنٹک چیز ہے، اور اس زوال سے بچنے کا، اس تباہی اور بربادی سے بچنے کا بھی یہی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر بستی والے، علاقے والے، لاہور والے، کراچی والے، پوری کی پوری دنیا والے اگر اللہ کی ذات پر ایمان لے آئیں، اللہ سے ڈرنا شروع کرتے، جھکنے والے بن جائیں، اللہ آپ کو ہر در سے نجات دے گا۔ فقط ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے آدمی کو دیتا ہے، تمام جتنے بھی دنیا میں غیر اللہ کی پرستش اور پوجا ہوتی ہے ان تمام سجدوں سے آدمی کو، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک رب العالمین کے در پہ ایک سجدہ ہو، یقین مانے آپ کے بارے نیارے ہو جائیں، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لیجیے، آدھی رات کو اٹھیے، اللہ کے حضور وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم آپ کا رب جاگتا ہے، وہ کبھی نہیں سوتا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نیند تو دور کی بات، مجھے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، نیند کا جھونکا بھی نہیں آتا۔ آپ آدھی رات کو کم از کم 2 رکعت پڑھ ڈالیے، اللہ کے حضور جتنا رو سکتے ہیں رو دیجئے، کوئی سنے یا نہ سنے وہ ضرور سنے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ ضرور دیکھے گا۔ آپ آنسوؤں کی برسات میں رب العالمین کو اپنا دکھڑا سنا ڈالیے، اپنے سارے شکوے، ساری ضرورتیں رب العالمین کے سامنے رکھ لیجئے۔ اے الہ العالمین، تو نے مجھے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کی ہیں، 10-12 بیٹیاں ہیں، ساری جوان ہو گئی ہیں، ان کے رشتے نہیں آتے، الہ العالمین ان کے گھر بھی تو بسائے گا، ان کے گھر تو بسا۔ آپ انشاءاللہ جب یقین سے رب العالمین سے مانگیں گے، صبح جب آنکھ کھلے گی آپ دیکھیں گے کہ رشتوں کی لائنیں لگی ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیسے آئے۔ آپ نے دکان کھولی، دکان پر گاہک نہیں آتے، آج مولویوں کے چکر میں لوگ پڑ گئے، میری دکان پر گاہک نہیں آتے، بندش ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ مولوی صاحب بھی کہیں گے ہاں بڑی سخت بندش، 25,000 دو گے، پوری پڑھائی ہفتے میں کروں گا، یہ تیری ساری بندش کھل جائے گی۔ میرے بھائی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آپ آدھی رات کو اٹھیے، رب العالمین کے آگے گڑ گڑائیے، الہ العالمین تو نے مجھے دکان دے دی، سامان بھی میں نے ڈال لیا، لیکن گاہک نہیں آتے، گاہک بھیجنا بھی تو تیرا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ ارے جو بندہ مجھ سے ڈر جاتا ہے، مجھ سے ڈرنے کے بعد مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کے لیے روزی کے ایسے ایسے دروازے کھول دیتا ہوں جو اس کے وہم و گمان بھی میں بھی نہیں ہوتے، ایسے دروازے کھولتا ہوں۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ارے زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا بھی ہو، رینگنے والا کوئی کیڑا بھی ہو، تو اس کی روزی بھی رب العالمین کہتا ہے میرے ذمے ہے، اس کی روزی بھی رب العالمین کے ذمے ہے۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین کو یاد کیا کیجئے، اپنے دکھڑے اسے سنایا کیجئے، اس کے آگے 2 آنسو گرا دیجئے، اللہ آنسوؤں کی لاج رکھنے والا ہے۔ آپ مسجد میں نہ صحیح مولوی فتوے لگائیں گے، گھر میں اکیلے بیٹھ کر دعا کی عادت ڈالی، عادت ڈالی۔ اللہ کے رسول سے اللہ نے پوچھا، اللہ کے حبیب یہ احد پہاڑ جو مدینے کا اتنا لمبا طویل سلسلہ ہے،
یہ احد پہاڑ آپ چاہو تو آپ کو سونے کا بنا دوں؟ یقین مانی ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے یا اللہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات، نیکی اور پوچھ کے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات۔ لیکن اللہ کے حبیب کو دیکھو کیا فرماتے ہیں اللہ مجھے اتنا دے کہ صبح کھاؤں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو کھاؤں تو صبح پھر مانگنا پڑے، تاکہ تجھ سے جو مانگنے کی عادت اور مانگنے کی جو لذت ہے یہ زندگی بھر کبھی ختم ہی نہ، اللہ سے مانگنے کی الگ لذت، آپ اللہ کے آگے سجدہ کر کے اپنے آپ کو پست کرتے ہیں، حقیقتاً اللہ کی نظر میں آپ اونچے بن جاتے، آپ اونچے بن جاتے۔ میرے بھائی بحیثیت اہل حدیث آپ کی میری ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور انہیں وہ تمام ذرائع اور اسباب مہیا کریں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا لوگوں کو جو بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ، اپنی روزیاں حلال کر لیجیے، یہ بھی زوال کا بہت بڑا سبب ہے، چونکہ روزی حرام کی جب ہوتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں ہوتا، کچھ بھی تو قبول نہیں ہوتا، تو لہٰذا اپنی روزی کو بھی حلال کیجیے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیجیے، عبادت کے طریقے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیجیے۔ جب آپ ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے دن بھی بدل دے گا، آپ کی راتیں بھی بدل دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔